بہت سے والدین پریشان ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، اور بہت سے والدین ایسے ہیں جن کے بچوں کے قد چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ جو بندہ گٹھڑی باندھ کے سوئے گا اس کا قد چھوٹا ہوگا۔ اچھا، بچے کو کبھی بھی اس کو ٹیڑھا کر کے ٹانگیں ساتھ ملا کے کبھی نہ سلائیں، واہ، یہ حقیقت ہے۔ ٹھیک ایک ہے۔ دوسرا، بانس کا مربع اور بانس کی جڑ کا پاؤڈر یہ قد کو بڑھاتا ہے۔ یا اللہ یا مرید، یہ اگر ایک تسبیح صبح شام پڑھ لیں یہ قد کے بڑھانے کی لاجواب ہے۔ اب اللہ 3 دفعہ درود شریف، کمال۔ ایک تو اکٹھے ہو کے نہ سوئیں، جی، بانس کی جڑ نکال کے اس کو خشک کر کے باریک پیس کے چٹکی یا کیپسول اس کو مسلسل صبح شام دیں، ٹھیک ہے۔ اور بانس کا مربع پانی سے دھو کے کھلائیں، بہت لاجواب ذائقے دار ہوتا ہے۔ اور یا اللہ یا مریدو، یہ اللہ پاک کے نام ہیں، اور ان کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد یا صبح شام۔ اور اس میں کوئی عمر کی قید بھی ہے کہ 15 سال کی عمر تک والے بچے کا یا 16 سال، اس کے بعد قد نہیں بڑھنا، کچھ اس طرح کا بھی ہے؟ بلوغت کی جب پختگی ہو جاتی ہے پھر قد بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب جو بے اولاد ہیں، جی، یا جب بارو اللہ کا وہ نام ہے جو بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، 3 باداموں کی گریاں لیں، اس پہ 1100 دفعہ یا جبارو پڑھیں، 2 بیوی کھائے 1 میاں کھائے پاک ہونے کے بعد، اور مسلسل یہ عمل کرتے رہے۔ پہلے مہینے میں اللہ خیر ڈال دیتا ہے، دوسرے مہینے، تیسرے مہینے، کچھ مہینے یہ عمل کریں۔ ایک جو بندہ عصر کی نماز کے بعد 11 دفعہ یا رحمان پڑھتا ہے اللہ اس کو اولاد دیتا ہے۔ 1 2، اور تیسری اور آخری چیز، ہر نماز کے بعد پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہ اللہ، مرد بھی عورت بھی، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، میں اس کا نام محمد رکھوں گا، اس کے نام کے ساتھ پھر محمد احمد، محمد محمود جو بھی رکھتے ہیں محمد۔ تو یہ عمل بھی بہت زبردست ہے۔ اس میں ایک دوائی بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ جو میں نے حکیم کریم بخش صاحب والی دوائی بتائی ہے نا، رحمت چینی، میٹھا سوڈا اور سنڈ، یہ مستورات کی تمام بے اولادی کے نظام کو ختم، ہارمونز کو بیلنس، اور اس کے لیے بہت زبردست چیز۔ اور مردوں کے لیے ایک میں ٹوٹکا بتاتا ہوں، بلگری ایک دوا کا نام ہے، بلگری انار کے چھلکے خشک، بلگری انار کے چھلکے خشک اور سہانجنے کی مورنگا کی گوند، یہ بلگری 1 چھٹانک، انار کے چھلکے خشک 1 چھٹانک، اور جو سہانجنے کی گوند ہے وہ آدھا پاؤ، اس کا ڈبل ہو، یہ باریک پیس لیں، چند دن چند ہفتے اگر استعمال کریں، اس کے بہت نتائج ہیں اولاد کے معاملے میں، روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ ایک وظیفہ دوں گا، بے اولاد اگر اس وظیفے کو کثرت سے پڑھیں، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، اتنا پڑھیں کہ پڑھنے کی حد کر دیں، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، اللہ بھاگ پھل پھول لگا دے۔ حکیم صاحب، بہت سے لوگ دل کے امراض کا بھی شکار ہیں، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ جی، ایک مربع ہوتا ہے بھی مربع، جی، بہی کا مربع، اور آملہ، یہ دل کا علاج ہے۔ اس میں ایک بابا جی بیٹھے تھے، مجھ سے کہنے لگے میری 1932 کی پیدائش ہے، مجھ سے علاج کرانے، ایک منہ سے ایک لفظ نکالا، کھایا آملے کا اور کہا بڑوں کا، بعد میں پتہ چلتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہہ رہے آملہ وہ چیز ہے جو ہماری صحت اور تندرستی کا، اگر کوئی آملہ استعمال کرے تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میں نے زندگی کی کسی لمحے کا چند سال، چند مہینے آملہ استعمال کیا۔ اور یہ مربے کی صورت میں کھائیں گے تو جو ڈائبیٹک ہیں ان کے لیے کیا؟ دھو لیں۔ میں بلکہ یوں کہتا ہوں، وہ رات کو پانی میں بھگو دیں، پانی اس کا سارا وہ مٹھاس لے لے، ٹھیک ہے، بھی آملہ بھی، اور یہ اگر استعمال کریں۔ ایک ٹوٹکا ہے میرے پاس، مجھے کسی نے دیا تھا، وہ ایسے ہے کہ جیسے بندے کو نا ایسے پکڑ کے ایک پل میں اٹھا دے، وہ زبردست ہے، مجھے کسی نے دیا، سبز آملہ، جی، سبز آملہ، ہاں، آپ یہ لے لیں، اور اس کو سٹیم کریں بھاپ کے اندر اس انداز میں کہ اس کا پانی اور بھاپ بھی ضائع نہ ہو، اس کے بعد ٹھنڈا کریں، یہ کھل جائے گا۔ جب کھل جائے گا تو اس کے بعد اس کی گٹھلیاں نکال لیں، گٹھلیاں نکالنے کے بعد اس میں اگر 1 پاؤ آملہ ہے
तो इसमें 5 चम्मच देसी घी के बड़े डालें और 3 चम्मच शक्कर के। फिर क्या करें, आंवला देगची में डालें, उसके अंदर हाँ, आंवले को पहले ब्लेंड करने, पीस जी, ग्राइंड करने। करेक्ट। उसको देगची पतीली में डालें, उसमें घी डाल के इसको भूने भूने भूने, खूब भूने, हल्का 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 भूने। उसके बाद फिर इसमें शक्कर डाल दें, ये एक हलवा बन जाएगा आंवले का। जी, ठीक। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये ऐसा हमारी आयुर्वेदिक हिंदी तिब और जोगियाना तिब का राज है कि जो बंदा खून ज़ाया हो चुका है, उसको टेंशन ने मार दिया है, उसको शुगर ने, ब्लड प्रेशर ने, उसको जिंदगी के किसी हादसात ने ख़त्म कर दिए। वाह, ऐसी कमाल चीज। बाल जिनके गिरते हैं मुझ समेत, वो क्या करें? बाल तो नाक से ठीक होते हैं, अच्छा, सर से कहाँ ठीक होते। वाह, ये जरा बताए ना। हमारे बड़े जो थे वो अपने बच्चों को अपने नाक हमेशा तर रखते थे, आप ये देखें, और पाँव की पिंडलियां और पाँव के तलवे और पाँव को तेल की मालिश करते थे। अब आप देखिए ना, ये मैं तेल ऐसे, ये देखें, ये पाँव है, इसको अच्छी तरह अगर आप ऐसे तेल लगाएं, ऐसे, इस तरह, ये इस तरह तेल लगाएं, मालिश करें, फिर इस टांग को इस घुटने पे रख लें, ठीक है, आप बेहतरीन अपने पाँव की तलवों की तेल की मालिश कर सकेंगे, पिंडलियों की भी, और नाफ की हल्की सी मालिश करें तेल लगा के। अब चंद दिनों के बाद इसके फ़ायदे सुनते जाइए। बाल गिरना, नज़र की कमज़ोरी, चेहरे के हुस्न, जमाल, रौनक, खूबसूरती और नींद और ज़हनी सुकून, असाबी तनाव, खिंचाव का खात्मा। तस्बीह खाना में मौजूद म्यूजियम का दौरा करवाया। ये कहाँ से इकट्ठी करते हैं जी चीज़ें? शौक़ है, शौक़ है। कुछ मुझे आप गिफ्ट भी करते हैं, लेकिन इनमें 90% से ज़्यादा मेरी अपनी ख़रीद है, और जहाँ जहाँ से मिले मुल्कों से लाता हूँ, सफ़र करता हूँ, वहाँ से उठा के चीज़ें लाता हूँ। वहाँ से ये पुराने नवादरात लाने की इजाज़त है? नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुल्कों से मिल जाती हैं, वो वहाँ ले आता हूँ। ये हड्डियाँ जो हैं, ये क्या है? ये ऊँट की हड्डियाँ हैं, सारी ऊँट की हड्डी हैं, और ऊँट की, वो देखें ऊँट की ये खोपड़ी इसकी बता रही है कि ऊँट की खोपड़ी, हाँ, ये बता रही है ऊँट की खोपड़ी जी, ये ऊँट की हड्डियाँ हैं। अच्छा, ये ऊँट की हड्डियाँ जो हैं, इनकी क्या खासियत होती है? क्या ये जादू वगैरह से बचने के काम आती हैं? क्या है इनकी हकीकत? क्या हमें इसका सबूत चाहिए। क्या ये बात कोई सबूत भी है इसका कि जादू के लिए, नजर बद के लिए, शरीर चीज़ों के लिए बचने के लिए? तो मैंने इसके बहुत सबूत जमा किए हैं, और इसके बहुत सबूत इकट्ठे किए हैं कि जिसके पास ऊँट की हड्डी होगी, जहाँ ऊँट की हड्डी होगी, वहाँ जादू, जिन्नात, असरात, चीज़ों के हमले नहीं होंगे, दीमक नहीं होगी, बहुत सी चीज़ें, इसके तो बहुत सबूत हैं। और कोई जिस्म की खास हिस्से की हड्डी होती है या कोई सी कोई भी हड्डी हो,